سب سے پہلے سب سے مشہور تعزیہ جسے ہم بولتے ہیں تعزیہ بولتے ہیں. اصل یہ لفظ ہے تعزیت سے ہی تعزیہ نکلا ہے. اور تعزیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, تا الف نہیں تا عین, تعزیت, تعزیہ اسی سے نکلا ہے. یہ جو تعزیہ مارتے ہیں یہ دراصل اصل معنی کیا ہے اس کا؟ تعزیت کا معنی ہے کہ کسی کو مصیبت پہنچنے پر صبر کی تلقین کرنا تعزیہ ہے. ہم بھی بولتے نا مر گئے تو تعزیت کو گئے کیا بھائی, اردو میں بھی استعمال ہوتا. اب تعزیت کو گئے کیا, یا نہیں تو بندہ بولتا میں تعزیت کو جا کو آیا بھائی, کیا مطلب؟ ہاں بریانی کھانے کو آیا نہیں, تعزیت کو جا کو آیا کسی کو صدمہ پہنچا, تکلیف پہنچی, اسے صبر کی تلقین کر. دیکھو بھائی باپ مر گیا, ہاں بیٹے کو کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ مصیبت پہنچی ہے دوست کو, آپ گئے, دیکھو بھائی اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے, صبر کرو, اللہ سے راضی رہو, دعائیں کرو. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں. یہ کام جو کر کے آیا نا اس کا نام ہے تعزیت. اسی کو کیا کیا بولتے بولتے اردو میں, کیونکہ لکھنا نہیں آتا نا ہم کو, لکھنا نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا, بولتے اردو, لکھو گے تو انگلش لکھتے, یہ ایسی قوم ہماری. تو انہوں کیا کیے تعزیت کو تا عین بھول گئے, ذہن میں کیا رہا تعزیہ بولے اور وہ معنی کچھ اور بدل گیا. تعزیہ بول کو معلوم بھی نہیں وہ تعزیہ کون سے روٹ ورڈ سے نکلا, عربی ہے یا انگلش ہے یا تمل ہے وہی معلوم نہیں. جیسا ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے سعید آباد بولتے تھے, باخر سعید آباد. ہمارے بڑے بوڑھے سعید آباد سے ٹرین پکڑے, بس پکڑے, بہت مشہور اسٹاپ سعید آباد. وہ سعید آباد جا کے اب کیا ہوا سیدہ پیٹ سعید آباد بھی بولتے تھے بعد میں لوگ, لیکن اس سے بھی آگے کی نسل کیا کری, وہ بات بھی نکال کو کیا کری تمل میں بنانے کے واسطے سیدہ پیٹ کر ڈالی. اب دیکھو کتنا فرق, سعید آباد اور سعیدہ پیٹ. اب ریسرچ کر کو نکالنا انہیں لفظ, سعید آباد کو سیدہ پیٹ کیسا کرا دیکھو انہیں. ہاں میر صاحب پیٹ مارکیٹ, میر صاحب کوئی تھے ان کے نام پہ مارکیٹ رکھا گیا میر صاحب پیٹ, اسے نکال کو کیا کرے میسا پیٹ مارکیٹ. میسا پیٹ مارکیٹ میں بھی میر صاحب پیٹ میں کتنا فرق ہے دیکھو. یہ جہالت ہے, معلوم نہیں نام کیوں پڑھتے کیسے پڑھتے. تو ایسے ہی ہمارے اندر کیا ہو گیا, یہ تعزیت کا نہ معنی ہے نہ کہاں سے نکلا معلوم ہے, تو اسے ایک نیا لفظ سمجھ گئے, تعزیہ مارتے. تعزیہ مارنے کی چیز نہیں جی, تعزیہ جا کے تلقین کرنے کی. بیوقوف, تعزیہ کہتے ہیں, تعزیت کہتے ہیں کوئی مصیبت زدہ کو جا کر صبر دلائیں. مارنے کی چیز اتنی, مصیبت زدہ کو جا کو ابھی مارے تو کیا ہونا سو حالت نہیں, اسے مصیبت پہنچی بولو خود مار لے گا بیٹھ گا تو کیا جی پاگل ہوگا, ڈر کو بھگ کو آ جائے گا باہر نکل کو. اسے کیا کہ ہوگا بھائی, اسے میرا باپ مریا میں پریشان بیٹھا ہوں, آپ کو مجھے دلاسا دینے کے بجائے تمہارے باپ مر گئے بول گئے نہیں مارنا شروع کر لیا تو کیا ہوں گی حالت اس کی. ارے جوانا پاگل کہیں کو مار لیتا تو, یہی حالت ہوئی. یہ دراصل حضرت حسین کو شہید کیا گیا, اس غم میں یہ تعزیت کرتے ہیں. اچھا بھائی, عقل نقل دونوں, حدیث و قرآن بھی سامنے رکھو, عقل بھی سامنے رکھو. کسی بھی حیثیت سے جائز لگتا ہے کیا؟ دیکھو ایتھینٹک احادیث یا موضوع سب چھوڑو کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, لیکن عقل سے ہی صحیح لگتا ہے کیا؟ حضرت حسین کو شہید کیا گیا, اس صدمے میں خالی شیعہ ہیں کیا؟ یہ صدمہ کس کو بھائی ہے؟ ہاں ہر مسلمان کو ہے نا جی, اس میں الگ تفریقہ ہی کیا جی ہے؟ شیعت کا تفریقہ ہی کیا ہے کہ تم تعزیہ مارو, سنی تعزیہ دیکھیں گے کہتے, انہیں مارتا نہیں, انہیں خالی کالے کپڑے پہن لو, اسے ڈرو سے کہ نہ کیا جاؤ کر لیتے کہ معلوم نہیں ہمیں, لیکن حضور سے کھڑ کو دیکھ لیں گے, خالی دیکھ کو ثواب لیں گے, تمہیں مار کو ثواب لیں گے. اب سوال کیا ہے کہ بھائی حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ ہوئی حقیقت, 10 محرم کو ہوئی حقیقت, لیکن سوال کیا ہے, کیا تمہیں صرف صدمہ ہے یا ہم کو بھی ہے؟
کون سا ایسا بدبخت ترین مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ مجھے حضرت حسین کی شہادت پہ صدمہ نہیں ہے؟ بتاؤ کوئی ادنا ترین مجھے کوئی مسلمان بتاؤ جو کہے کہ حضرت حسین کی شہادت پہ مجھے خوشی ہے۔ پوری امت غمگین ہے جی، سب کو صدمہ پہنچا جی، جب بھی وہ واقعے پڑھتے ہیں دل روتا ہے، سب کو صدمہ ہے، لیکن صدمے کو ٹیکل کرنے کا کیا یہی شرعی طریقہ ہے کہ اسے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، تعزیہ مار کے یا چاقوؤں سے کاٹ کے یا گریبان چاک کر کے یا خون نکال کے یا سر پہ مار کے یا سر کی رگ کاٹ کے، یہ جتنے کچھ بھی ہیں، میں پوچھتا ہوں اسلام ایک مکمل مذہب ہونے کی حیثیت سے غم منانا، خوشی منانا طریقہ بتایا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو کیا طریقہ غم منانے کا؟ کوئی صدمہ پہنچے، کوئی پریشانی مصیبت آئے، غم منانے کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کیا طریقہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا بھی پڑھو۔ اپنے ہیں بھائی، سہا نہیں جا رہا ہے، کتنا کرو؟ 3 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے غم منانا جائز نہیں ہے، سوائے بیوی کو کہ اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم منانا ہے، اسی عدت بولتے ہیں ہم، ہاں اسے عدت بولتے ہیں۔ وہ غم ہی کی ایک اسی واسطے اس میں زیب و زینت نہیں کرنا ہے، شوہر کا مکان چھوڑ کے نہیں جانا ہے، وہ غم کی کیفیت میں رہو۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں سوائے 3 دن کے۔ اگر منانا ہی، مطلب منانا کا مطلب کیا ہے؟ غم ہے، اچھے کپڑے پہننے کو دل نہیں چاہتا ہے، تو ایسا 3 دن کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے، صحابیات روایت کرتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو سفیان کی وفات کا 3 دن ہوا، اس کے بعد خود انہوں نے کہا کہ اپنی لونڈی کو بلایا، کہا کہ مجھے خوشبو لے آؤ، اور تھوڑی سی خوشبو، وہ زمانے میں خوشبو ایسی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم کیا ہیں لیکوڈ، وہ زمانے میں سالڈ بھی ہوتی تھی، تو اس کو کیا ہے ادھر ادھر لگایا جیسا پاؤڈر ہوتا ہے ویسا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خوشبو لگانے میں کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد میں کیوں خوشبو لگاؤں، مجھے خوشبو لگانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی کو جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ آج میرے باپ کو وفات پائے 3 دن ہو چکے ہیں، اس کے اظہار کے لیے میں نے زیب و زینت کی کہ 3 دن کے بعد ہمیں غم نہیں ہے، بطور غم کے منانا بھی ہے تو وہ 3 دن۔ اور 61 ہجری 10 محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، تو 3 دن کب ہوئے؟ کب ہوئے جی 3 دن؟ ہاں 13 محرم ہجری کتویں؟ 61 تب 3 دن ختم ہو گئے۔ اب کوئی جواز ہے؟ کوئی جواز؟ ہر سال اسے یاد کر کر کے رونا، غم منانا کہاں سے ثابت ہے جی؟ اگر ایسا ہے تو دنیا کے اندر تاریخ میں ہزاروں ایسے دن ہیں جہاں بڑے بڑے شہداء کیا ہیں شہید ہوئے ہیں، ان کا غم مناتے مناتے 360 پر 5 دن کوئی دن تمہارا نہیں نکلے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی شہید ہوئے ہیں۔